اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان کا ارادہ پہنچانا چاہے یا اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ تو نبی کی حیثیت تو میسنجر آف گاڈ کی ہے، آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں، دلوں کے حالات تو اللہ جانتے ہی نہیں۔ میرے سامنے اگر عذر پیش کر بھی لوگے اور میں قبول کر بھی لوں گا تو کیا اللہ کو تم دھوکہ دے سکتے ہو؟ تو اس لیے اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ اگر تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اصل یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، اصل کچھ اور ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، یعنی تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول معاذ اللہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی ہلاک ہونے والے، یعنی ہلاک ہونے والے تم ہو، جو تم نے حدیبیہ میں پیچھے رہ کے اپنا نقصان کیا ہے تو ہلاک تو تم ہوئے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول تو کامیاب ہوئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آگے منافقین کو دھمکی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، جیسے کہ تم نہیں لائے ایمان، اگر ایمان لاتے تو نبی کو فالو کرتے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، تو تم بھی انہی کافروں کے حکم میں ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ مغفرت کرنا عذاب دینا اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے قانون بیان کر دیا کہ کافروں کو عذاب دے گا اور اہل ایمان کی وہ مغفرت کرے گا۔ اس لیے منافقین کو پہلے اللہ نے دھمکی دی، اب اللہ توبہ کا راستہ بتا رہے ہیں کہ توبہ کا راستہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ خوب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان میں بہت سارے منافقین نے توبہ کی اور بعد میں بڑی بڑی جنگوں میں پھر وہ جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، حضرت عمر کے دور میں۔ اس کی میں آگے ڈیٹیل بتاتا ہوں انشاءاللہ، اگلے رکوع میں اس کی تفصیل آئے گی۔ بلکہ شاید اسی رکوع کے آخر میں ہو، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ جب آپ مدینہ جائیں گے تو اب صحابہ کرام چونکہ تھوڑے سے غمزدہ ہیں کہ بھئی ہم تو دب کے سلوک کر کے آ رہے ہیں، تو اللہ نے صحابہ کے دل جمعی کے لیے ان کو خوشخبری دی کہ بھئی اب تم خیبر پہ حملہ کرو۔ یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ خیبر پہ حملہ کرو، اور وعدہ بھی کیا کہ اس میں تمہیں فتح ہوگی اور تمہیں بہت سارا مال غنیمت ملے گا۔ تو جب منافقین کو پتہ چلا تو منافقین بھی آ گئے کہ ہم بھی غزوہ خیبر میں چلیں گے، کیونکہ یہ غزوہ خیبر میں غالب یہی تھا کہ فتح، اسباب کی دنیا میں بھی امید یہی تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، کیونکہ مسلمان تو حملہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ یہودیوں سے ایگریمنٹ ہوا تھا، انہوں نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا تھا، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں، تو مسلمان خوش ہو گئے کہ چلو جی وہاں سے ہم واپس آ گئے لیکن ایک فتح ہمیں مل رہی ہے۔ تو منافقین جو یہ حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے نا، انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم جہاد پہ، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، ہم حدیبیہ میں نہیں آ سکے، ہم اس غلطی کی تلافی کریں گے۔ اللہ ان کے دلوں کے حالات جانتا تھا کہ اب مال غنیمت کے چکر میں آ رہے ہیں یہ لوگ، تو اللہ نے پابندی لگا دی پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو اب اس جنگ میں آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانا، اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں لے کر جاؤ تاکہ ہم آپ کو فالو کریں، تو آپ بتا دیں نہیں، اس جنگ میں تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ منافقین پھر کہیں گے کہ اصل میں فتح کی امید ہے نا، تو تم لوگ چاہتے ہو کہ سارا مال غنیمت تم ہی لے لو، ہم سے تمہیں حسد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ حسد وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے اس کی، کہ جہاں مال غنیمت ہے اس جنگ میں جائیں گے، جہاں خطرہ ہے تو وہاں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ، ان کی اندر فہم کی کمی ہے، اگر فہم ہوتا تو یہ کہتے بھئی مسلمانوں کو تم سے کیا حسد، مسلمان تو موت پر بیعت ہو رہے ہیں حدیبیہ میں جا کے، اگر مال غنیمت کے معاذ اللہ یہ لوگ لالچی ہوتے تو موت پر بیعت تھوڑی ہوتے یہ۔ تو یہ ہے اس کا آیت کا حاصل۔ سیقول المخلفون، اے نبی یہ مخلف جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یہ کہیں گے، اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم غنیمتوں کی طرف جاؤ گے، یعنی غزوہ خیبر کی طرف۔ تو اللہ نے اس کو غنیمتوں سے تعبیر اس لیے کیا کہ اس میں فتح یقینی تھی، یعنی وہ جنگ مراد ہے کہ جب تم اس جنگ کی طرف جاؤ گے جس میں غنیمت ملنے والی ہے، تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو۔ تو یہ منافقین کہیں گے ذرونا نتبعکم، چھوڑو ہمیں، ہم بھی جائیں گے تمہارے ساتھ۔
یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو تبدیل کر لیں، یعنی اللہ کے آرڈر. دیکھیں وہ آرڈر قرآن میں نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پر دو طرح کی وحی نازل ہوتی تھی. ایک وہ وحی جو قرآن کی شکل میں جس کی تلاوت کی جاتی، ایک وہ وحی جس کو حدیث کہا جاتا ہے، جس میں کلام اللہ کا ہوتا تھا، الفاظ نبی کے ہوتے تھے. منکرین حدیث کہتے ہیں وحی صرف قرآن کی ہے، اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے. اور اس سے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ نبی کی بات کو یہ ثابت کرنا کہ یہ آپ کی اپنی بات ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شریعت سے متعلق نبی جو بھی بات کہیں وہ بھی وحی ہی ہے. یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو آرڈر دیا ہوتا ہے، تو نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ کے آرڈر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں. وہ وحی کبھی خواب کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی جبریل کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی الہام ہوتا ہے نبی کے دل پر. تو کچھ لوگوں نے اس وحی کا انکار کیا تاکہ نبی کی حیثیت کو، نبی کی بات کی ویلیو کو ختم کر دیا جائے. تو قرآن میں ایسے بہت ساری باتیں آیتیں ہیں جن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو حکم دیا، حالانکہ وہ حکم قرآن میں نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جبریل حکم لے کر آئے تھے، وحی نازل ہوئی تھی، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. تو وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مطلوع جس کی تلاوت کی جائے، اور ایک غیر مطلوع. مطلوع وہ ہے جس میں آرڈر بھی اللہ کا اور الفاظ بھی اللہ کے، اس میں چینجنگ کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور غیر مطلوع وہ ہے جو حدیث ہے، جس میں حکم تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ. تو فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو یعنی اس کے احکام کو تبدیل کر دیں. قل لن تتبعونا، کہہ دیجیے آپ تم ہمیں فالو نہیں کرو گے. کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے، پہلے آرڈر دے دیا ہے. فسیقولون بل تحسدوننا، یہ کہیں گے نہیں بھائی تم ہم سے حسد کر رہے ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں انہی میں فہم کی کمی ہے. اگر ان کی فہم کامل ہوتی تو یہ حسد والا جملہ کبھی استعمال نہ کرتے. پھر اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں جہاد سے نہیں روک رہے ہیں اور تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں کر رہے ہیں. توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا. جہاد سے بھی نہیں روکا جا رہا، صرف خیبر سے ہم تمہیں روک رہے ہیں. کہ تم یہ بولو کہ بھئی ہمیں تو ان لوگوں نے اسلام کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، ہمیں تو کافر قرار دے دیا ہے، اب ہمیں جہاد پہ بھی نہیں لے کے جا رہے، تو پھر ٹھیک ہے ہم کافروں والے حکام ہی ہم پہ لاگو کرو. نہ 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 نہ. قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی جو دیہاتی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں آپ ان سے کہیں ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی سخت طاقتور قوم ہے. مراد اس سے مفسرین کہتے ہیں روایات سے ثابت ہے کہ روم اور فارس کی طاقتیں مراد ہیں، جو بہت بڑی سپر پاور تھی اس زمانے میں. دو طاقتیں تھیں نا، روم میں الگ تھی اور فارس میں الگ تھی، دونوں بڑی طاقتور تھیں. ان سے بہت سخت لڑائیاں اور کئی سالوں تک صحابہ اور تابعین کی ان سے لڑائیاں چلی ہیں. تو وہاں تمہیں بلایا جائے گا تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کے تسلیم کر لیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے. یہ رومی جو ہے نا انگریز لوگ، یہ ہیں رومی. تو یعنی 100% شکست ان کو ہوگی نہیں. تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی طاقتور اور اتنی آرگنائز ان کی فوجیں تھیں کہ فارس کا تو تیا پانچا ہو گیا، لیکن رومیوں سے بہت جنگیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں، مسلمانوں کی خلافتیں ہوئیں، لیکن مکمل طور پہ مسلمان ان کو اب تک ختم نہیں کر سکے، بلکہ اب تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو گئے. اب تو مسلمانوں کو ان سے خطرہ ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں ان قوموں سے لڑنا. اب تم خیبر کو چھوڑ دو، یہ تو چھوٹی سی قبیلہ ہے، ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، چھوٹا سا شہر ہے، تو ان سے لڑائیاں ہوں گی. تو ہوا یہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر جب رومیوں سے اور اہل فارس سے لڑائیاں شروع ہوئی ہیں، تو پھر اسی آیت کی روشنی میں حضرت عمر نے یہ جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ تھے جو حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، ان کو اور ان کی اولادوں کو پیغام بھیجا. تو روایات میں آتا ہے بہت سے لوگوں نے حضرت عمر کے اس پیغام پر لبیک کہا اور توبہ کی اپنی اس ماضی کے جرم پر، اور پھر روم اور فارس کی لڑائیوں میں وہ شریک بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے اور بہت قربانیاں دی. تو وہ سارے منافقت پہ رہے نہیں، بلکہ بہت سو کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور پھر وہ ان لڑائیوں میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے دیہاتیوں سے جلد ہی تمہیں بلایا جائے گا کہ ایسی قوم کی طرف جو بہت سخت طاقتور قوم ہے. تو قاتلونہم، ان قوموں سے تم لڑو گے یا یہ کہ وہ تسلیم ہو جائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا، اگر اس وقت تم نے اطاعت کی، یؤتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا،
تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اس موقع پر بھی تم نے امیر کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، خلیفہ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، یعنی اسلام کے حکم سے پیچھے ہٹے، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ ماضی میں کرتے رہے ہو، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی آخرت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان تمام احکام سے معذور لوگ مستثنا ہیں۔ وہ اگر جہاد میں نہیں گئے، حدیبیہ میں یا کسی اور لڑائی میں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ لیس علی الاعمى حرج، نابینا پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، جو پاؤں سے معذور ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، یا اور دیگر جو مریض ہیں کسی پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ومن یتولی، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرے گا، یعذبہ عذابا علیما، اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔